غیر مسلم ممالک میں ہوٹل میں جو گوشت وغیرہ ملتا ہے کوئی پتہ نہیں وہ حلال ہے تو نہ کھائیں بھائی، مسلمان ہوٹلوں پہ کھائیں. ہاں جی، آپ ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. کچھ لوگ مسجد کے اندر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. اچھا دعا نہیں لکھا ہوا، مانگتے ہیں. اچھا یعنی وہ فقیر تو دے سکتے ہیں، آپ مسجد کے اندر بھی فقیر کو دے سکتے ہیں، باہر بھی دے سکتے ہیں، جائز ہے. میرا اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. لیکن جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کو پیسہ دینے کے بجائے ان کی ضرورت پوری کریں آپ، تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے. جو کرایہ مانگنے والے ہیں ان کو پھر ٹکٹ دیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں بھائی آؤ، کدھر جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں جگہ. آؤ جی، بس پہ بٹھا دیتے ہیں آپ کو. بس پہ بٹھا کے کنڈکٹر کے ہاتھ میں کرایہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ آگے اترا نا کرایہ تیرا، اینو نہیں واپس کرنا. تو کنڈکٹر تو واقعی حقدار ہوتا ہے نا. ہمارے لوگ 1,00,000 کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں اور وہ چاپلوس قسم کے سیلز مین 10,000 چیز 15,000 کی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں، 18 کہہ کے 15 کی، اور وہاں وہ خوش ہو کے باہر نکلتی ہیں. اور باہر جھگڑا کس بات پہ کر رہی ہوتی ہیں وہ عورتیں کہ وہ چنگچی اور رکشے والا کہتا ہے کہ 60 روپے لوں گا، تو کہتی ہیں میں تو 40 دیں گی. تے اندر 40-100 فالتو دے آئی ہوں. اور جو بیچارہ اتنی محنت کر کے کمائی کر رہا ہے اس کو نہیں وہ دیتی. اور پاس سے ایک فقیر گزرتا ہے نا اور وہ دعا دے دیتا ہے. اور وہ تو فقیر تو بڑے شعار ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ شادی کی شاپنگ ہے، کس چیز کی ہے. اس دے صاحب دی دعا فٹ کرتا ہے، انہوں کٹا 20 روپے انہوں دے دینی ہے، لیکن اس نے 40-60 نہیں کرنی ہے. حیا کریں عورتیں بھی. علی بھائی ہماری پرورش ایک بریلوی علاقے میں ہوئی، اس لیے نماز رفع دین کے بغیر پڑھنے کی عادت ہے. اب شروع ہے کیا ہے لیکن اکثر اوقات بھول جاتا ہوں. بس آہستہ آہستہ چل پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں. رفع الدین اس پہ کوئی نہیں بنتا. سجدہ صاحب اگر چھوٹ جائے تو. سر میرا نکاح ہو چکا ہے اور باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی، کیا میں ہونے والی بیگم سے فون پہ بات کر سکتا ہوں؟ جی فون تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہ بڑھیں. رکوع میں ملنے سے حرکت ملتی ہے نہیں؟ آپ نے کہا کہ ملا لیں لیکن میرے نزدیک نہیں ملتی. آپ کے نزدیک نہیں ملتی تو سر نہ آپ شمار کریں، آپ سے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. امت کی اکثریت کا موقف ہے رکوع میں حرکت مل جاتی ہے سوائے امام بخاری کے. خواب کی تعبیر کے بارے میں کیا احکام ہے؟ خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ جو مدنی چینل پہ یا باقی چینلز پہ پروگرام لگ رہے ہیں نا، کچھ تو تعبیرات وہ صحیح بتا دیتے ہیں، باقی تو وہ کہانیاں ہیں. وہ ابن سیرین کی جو کتاب ہے کتاب الرؤیا، وہ بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بہرحال ایک علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے صحابہ کرام میں اور پوچھتے تھے آج کسی کو کوئی خواب آیا، پھر آپ علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے باقاعدہ. ٹھیک ہے. ٹوٹے ہوئے ستارے کو دیکھ کر دعا کرنے کے بارے میں کیا احکام ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ یہ ہماری نشانی ہے. کوئی صحیح سند سے دعا میرے علم میں نہیں ہے جی. باقی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نو مسلم اگر صحیح العقیدہ پر آنے کے لیے سوال کرے تو کیا کہیں؟ آپ کہیں جی خدا کر کے، خدا کا نام لے کے قرآن پڑھیں اور جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مانیں. مولویوں کے ٹائے نہ اس کو چڑھائیں آپ نیو مسلم کو. ویسے جب آپ قرآن دیں گے اور وہ آپ سے آگے سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی یہی کتاب پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے، تو اسی کہنا تو پہلے آپ بھی پڑھ لو. فاتحہ کے بعد جماعت میں شامل ہوں تو رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی کاؤنٹ. اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے. مجھے غزل اور شعر و شاعری کا بہت شوق ہے ماشاءاللہ. شادی بیاہ اور دیگر جگہوں پر ہم کسی حد تک گانا یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. گانا تو شادی کے موقع پہ جائز ہے لیکن مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. وہ صحیح بخاری میں ہے نا، حضرت عائشہ کو حضور نے کہا تھا گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی جب ایک شادی تھی انصار کی. اس پہ میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے. گانا فی نفسی کو بری چیز نہیں اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، بےہودہ قسم کا میوزک نہ ہو، بس لائٹ سا میوزک ہو، اور شادی بیاہ کا موقع ہو، عورتیں عورتوں میں، مرد مرد میں، اور ویڈیو بھی نہ بنے کہ باہر نکل جائے. اور آپ نے دیکھا وہ گلگت میں قتل و غارت ہو گیا تھا اس کی بنیاد پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں اہل حدیث کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں. میرے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دعا کے لیے کہتا ہے. میرے خیال میں اپنی طرف سے بولا جاتا ہے. نہیں جی، آپ کا خیال بالکل غلط ہے. جمعے والے دن آتے ہی وہ ہیں جو دعا کروانے آتے ہیں، واقعی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے ان کو کروانے دیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جمعے کے موقع پہ. السلام علیکم علی بھائی، آج کل کی شادیاں دیکھ کر یہ لگتا ہے شادیاں کم اور ناچ گانے کے اڈے زیادہ ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ شادی کرنے کا مکمل طریقہ بتائیں. میری شادی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، طریقے کوئی نہیں ہے جی. یہ کلچرل چیز ہے. یہ جو یعنی مہندی کی رسم اگر ہوتی ہے، اگر کچھ بچیاں اکٹھی ہو کے ایک بچی کو مہندی لگا لیتی ہیں تو اس میں شریک بات تو کوئی نہیں ہے. اسلام نے اسے کلچرل اس کے اوپر چھوڑا ہے. صرف یہ کہ حرام کام نہ ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. اب مرد کے ہاتھ پہ تو مہندی نہیں لگائی جائے گی کیونکہ مرد تو نہیں مہندی لگائیں گے، عورت کے ہاتھ پہ لگتی ہے. یا ایسی کوئی رسم نہ ہو جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو، جیسے دودھ پلانے والی اور خام خواہ عورتیں آ کے مردوں کو روک لیتی ہیں. یہ تو ویسے ہی حرام ہے. تو بس اسلام میں شادی کی کوئی اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں ہے، صرف نکاح ہے اور اس کے بعد رخصتی ہے. اس میں جو آپ کی اپنے علاقے کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کریں. بس صرف یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جو حرام ہو، وہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ مسجد میں شادی ہونی چاہیے، کوئی ضروری نہیں.
نبی علیہ السلام کی کوئی ساری شادیاں مسجد میں تو نہیں نکاح ہوئے ہیں، تو یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر میں مطلب سادات سے کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ پینڈو، میں پینڈو ہوں، کہیں گے کنجوس ہے۔ تو ان لوگوں کو کہنے دیں، لوگوں کی زبانیں کون روک سکتا ہے۔ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے ایک نازک دور ہے، امت کا شرارہ بکھر چکا ہے، اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کی تعلیمات بھی اس حوالے سے ہیں، مگر کیا دوسرے فرقوں کو ٹارگٹ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت جڑ سکتی؟ بالکل جی، یہ جڑے گی اسی طریقے سے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے فرقوں کی غلط چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کہیں گے جی فلاں جگہ پہ ہم نے صفائی کرنی ہے، لیکن وہاں سے گندگی کے ڈھیر نہیں اٹھانے، تو صفائی ہو سکتی ہے؟ وہ ساری بو کس کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے؟ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے۔ آپ کہیں جی یہ گندگی کے ڈھیر ہمارے بزرگوں کے لگائے ہوئے ہیں، شروع تو چلتے آ رہے ہیں، آج تک کسی کے دماغ نہیں آیا کہ نالا جڑا ہے صفائی کروائی جائے یا نالے کا رخ چینج کر دیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن نے یہی کیا ہے۔ قرآن جو یہ کہتا ہے نا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو آگے بھی پڑھو نا، اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ کیا قرآن نے کہیں یہ کہا ہے کہ ہم غلط عقیدوں میں اکٹھے ہو جائیں؟ یہ شرک کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ساتھ ہی آیا ہے اللہ نعبد الا اللہ، اور پھر ساتھ کہا ہم ایک دوسرے کو رب نہ مان لیں اللہ کو چھوڑ کر، تو بابوں کی نفی بھی ساتھ آئی ہے۔ اگر اسلام صرف امر بالمعروف ہوتا نا تو آپ کی بات درست ہے، اسلام تو نہی عن المنکر بھی ہے، برائی سے بھی روکنا۔ تو جب تک بابے نہیں مرتے نا جی، وہ بابے جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے، امت کٹھی نہیں ہوگی۔ ہم نے کٹھی کر دی ہے۔ مجھے بتائیں، اس پلیٹ فارم کے علاوہ دنیا میں کوئی پلیٹ فارم ہے کسی بھی مذہب کا، اسلام کے علاوہ بھی، جہاں پہ سارے مکاتبے فکر کے لوگ کٹھے ہوتے ہوں، ان کے اپنے فرقوں کے، اور کہتے ہو گل ٹھیک کر رہا ہے، سانو بھی رگڑا لا رہا ہے لیکن گل ٹھیک کر رہا ہے؟ تو اتحاد امت تو کروائی ہم نے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کیسا اتحاد ہوا ہے، اہل حدیثوں کے حق میں بریلوی کلپ چڑھا رہے ہیں، بریلویوں کے حق میں اہل حدیث کلپ چڑھا رہے ہیں، ادھر بھی اتحاد کرا دیا۔ اور کنا کرائیے اتحاد؟ اس تو موٹا اتحاد آج تک ہوا سی، اتنا موٹا اتحاد ہے وہ پھٹن والا ہے۔ باقی میرا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ وہ ایک انٹرویو ہے، 20 کوسچنز میرے، اس میں نے سارے سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، تو اس میں نے یہ ان ساری باتوں کے جواب دیے ہیں ایک ایک بات کے، اور وہ علی نقوی صاحب نے اس انٹرویو کے کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے 3 طریقے سے نماز جنازہ پڑھی ہے سعودی عرب میں، امام خاموشی سے ایک طرف سلام، بس یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ امام قرات اونچی آواز میں کرے تب بھی درست ہے جی۔ دونوں طرف سلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت ہے، البتہ ایک طرف ہی سنت ہے۔ اونچی آواز میں بھی سنت ہے، آہستہ آواز میں بھی سنت ہے۔ سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کا عمومی عمل آہستہ آواز میں نماز جنازہ تھا۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جنازے میں، فرمایا میں نے اس لیے پڑھی تمہیں پتہ چل جائے یہ سنت ہے۔ تو دونوں طریقے سنت ہے۔ اہل سنت کے پیچھے امام خاموشی سے، اور دونوں طرف والا ٹھیک نہیں ہے، خاموشی والا ٹھیک ہے، ایک طرف ہونا چاہیے۔ جو لوگ بدعت کا رد کرتے ہیں وہ لوگ بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں، کیوں؟ کبھی کبھار تو مانگ سکتے ہیں نا، وسیلے کے طور پر، روٹین میں نہ مانگیے۔ اب دیکھ لیں مولانا مودودی کی باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے چڑھائی ہے اگلے دنوں یوٹیوب پہ، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے، یہ علماء نے بعد میں شروع کیا ہے، تو یہ ہے تو خلاف سنت ہے، کبھی کبھار کر لیں، عموماً نہ کریں۔ لیکن جماعت اسلامی کی ساری مسجدوں میں ہوتی ہے، اور مودودی صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ مودودی صاحب تو اب بری ہو گئے نا، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتے اس دعا کے لیے وہ کہتے ہیں دعا، حالانکہ وہ دعا میں صرف 1-2 سنت دعائیں ہوتی ہیں، باقی تو ساری وہ عجیب و غریب دعائیں ہیں۔ تو دعا فرض نماز کے بعد اپنی اپنی مانگے نا، جو بے شک اکیلے میں ہاتھ اٹھا کے مانگے، یہ سنت اذکار جو گرین کارڈ ہمارا ہے، کم از کم 17 اذکار اس پہ لکھے میں فرض نماز کے بعد کے، وہ پڑھے۔ علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حرام ہے جی حلالہ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت۔ ایک حلالہ ہے جو آٹومیٹکلی ہو جائے، کہ کوئی عورت نے طلاق لی، پھر دوسری جگہ شادی کی اور وہ خامن فوت ہو گیا، یا آٹومیٹکلی کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ بھی نہیں نبھ سکی، اب وہ پہلے خامن کی طرف آ سکتی ہے بشرطے کہ نبھ سکے، یہ ہے شرعی حلالہ۔ پری پلانڈ حلالہ حرام ہے، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی حرام ہے، لیکن حلالہ نکالنے والے سارے مولوی ہوتے بریلوی دیوبندی ہیں، حنفی۔ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کے لیے حلالہ شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے، اگر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہے، رہ گئی 3 طلاق تو اس کے بعد تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور طریقہ کوئی بھی نہیں طریقہ جی۔ کیا مذہب ایک دیوانے کا خواب ہے یا حقیقت ہے؟ اب یہ تو ایک سمجھ لیں ایک پوری ڈاکٹرن ہے، کوئی جناب دیوانے کا خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لیں۔ مذہب نہ ہو تو انسان اپنی خوشی اور غمی کے اندر سٹیبل ہی نہیں رہ سکتا، کڑ کڑ کے مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف تمہاری جانوں میں یا زمینوں آسمان میں کوئی بھی نازل ہوتی ہے تو ہم نے اس کی پیدائش سے پہلے اس سے اپنے پاس لکھ لیا ہے، تاکہ جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو تم سے جاتی رہے اس پہ افسوس نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے
پسند نہیں ہے. تو یہ مذہب ایک حقیقت ہے. باقی اگر کسی نے نہیں ماننی تو مرنے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا. پرپز آف لائف تو آپ کے سامنے ہے. باقی اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں, میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کا جواب دیا, دا گاڈ ڈیلوژن کا, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں.